اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا دو پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے، پھر وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان کیوں نہ ہو۔ ایک مہنگائی اور دوسری بے روزگاری۔ مسائل تو اور بھی بہت سارے ہیں جس سے پوری دنیا کا انسان جس میں پوری دنیا کے انسان گرفتار ہیں، لیکن خاص طور پر انسان کو ان دو مسئلوں نے بہت زیادہ پریشان کر دیا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ دینی، دنیاوی، زمینی، آسمانی، قبر، آخرت، جن جن چیزوں کے سلسلے میں جو بھی مسئلہ انسان کو، مسلمان کو درپیش ہو، اس مسئلے کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنا۔ اس لیے آج کا موضوع جس کا انتخاب ہم نے اس طرح سے کیا ہے کہ آج کا موضوع ہے رزق کے دروازے۔ بہت سارے لوگ جو تنگ دستی کے شکار ہیں، بے روزگاری کے شکار ہیں، تو قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رزق کے دروازے کون سے ہیں جن دروازوں کو کھول دیا جائے تو روزی وافر مقدار میں ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو آج اس میں کے ایک دروازے کا میں ذکر کروں گا، اور انشاءاللہ العظیم میں کوشش کروں گا کہ 4 سیٹرڈے تک، 4 ہفتہ واری اجتماع میں رزق کے مختلف دروازے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ان دروازوں سے آپ روزی حاصل کرنے کی کوشش کر سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سمجھاؤں، یہ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، اور قرآنی آیات سے میں جو باتیں پیش کروں اسے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کیجیے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کتاب کی ابتدا میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اللہ کی کہ اس میں شک، ڈاؤٹ، شبہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کا چیلنج جس طریقے سے 1400 سال پہلے کے لوگوں کو تھا، آج کے دور کے لوگوں کو بھی ہے، اور اس کتاب کے چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ کل کسی میں تھی، نہ آج کسی میں ہے، نہ قیامت تک کسی کے پاس رہے گی۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں جو کچھ کہہ دیا گیا وہی ہوگا، اور وہ 100% اس پر یقین رکھنا یہ تقاضۂ ایمان میں سے ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج کا مسلمان کسی پیشن گوئی کرنے والے کی بات پر بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو دوسرے دن اسکول نہیں بھیجتا۔ جیسے کسی نے آپ کو بتا دیا کہ کل بہت زیادہ بارش ہونے والی ہے، اخبار کے اندر آ گیا، الیکٹرانک میڈیا پر آ گیا، اسکولیں بند ہو گئیں، آپ کو چھٹی مل گئی۔ کل کی خبر اگر کوئی ماہر موسمیات دے دے تو آپ اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اگلے دن کے سارے کام کو ملتوی کر دیتے ہیں، اس کی بات کو تو سچی سمجھتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس نے کہا کل بارش بے پناہ ہونے والی ہے تو بارش ہو بھی جائے، ایسا ضروری نہیں، لیکن میرے مولا کی بات پر اتنا یقین مسلمان کو ہونا چاہیے جتنا مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کا مسلمان اللہ کی بات پر سب سے زیادہ یقین کے سلسلے میں کمزور نظر آتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی بہت ساری شان، ان شانوں میں سے ایک شان رزق دینا بھی ہے۔ روزی کا رزاق کون ہے؟ بولیے، کون روزی دیتا ہے؟
اللہ رزاق ہے، اللہ رزاق ہے۔ تھوڑی سی اس کی شان میں قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں رزق سے متعلق، تاکہ اپنے رب سے تعلق تھوڑا سا مضبوط ہو جائے اور شان رزاقیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ فاتحہ ہم ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں رب نے کیا فرمایا ہے؟ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ بولیے رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ رب کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی مالک کے بھی اور معنی پالنے والے کے بھی ہے، وہ پالنے والا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جسے پالنا ہو، ایک باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے تو کھلا کر پالتا ہے، پلا کر پالتا ہے نا؟ تو اب اللہ عز و جل ہمارا پالنے والا، ہمارا مالک، تو اب پھر اللہ عز و جل خود دوسرے مقام پر اپنی شان بیان کرتا ہے کہ سارے بندوں تم اچھی طریقے سے اس کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو، جب میں سب کا پالنے والا ہوں، دو چار لوگوں کا نہیں، سارے عالم کا جب میں پالنے والا ہوں تو میری شان یہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم، اس کے لیے ہیں آسمان و زمین کی کنجیاں، یعنی آسمان اور زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، تو چونکہ اللہ پالنے والا ہے تو ان خزانوں کی کنجیاں بھی اللہ کے دستے قدرت میں ہیں۔ اور پھر کس طریقے سے اس کا اظہار فرما رہا، یاد رکھیں قرآن کا ایک انداز ہے، جب اللہ نے کہیں کوئی دعویٰ کیا اپنی کتاب کے اندر اپنی شان کے متعلق تو فوراً دلیل بھی پیش فرمائی۔ تو جب اللہ کے دستے قدرت میں زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں موجود ہیں تو اس کی دلیل اگر تم جاننا چاہتے ہو تو دلیل یہ ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی زیادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس کی روزی کو۔ اور پھر وہ جانتا ہے کہ جس کو میں زیادہ دوں گا تو وہ کیا کرے گا اور جس کو کم دوں گا تو وہ کیا کرے گا۔ اسی کی دلیل اللہ نے آگے بیان فرمائی انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔